الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج شب بارات ہے اور آپ کی خدمت میں میں بھی چند کلمات شب بارات کے تعلق سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شب بارات کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو شب بارات کا معنی ہوتا ہے نجات والی رات۔ تو آج کی رات نجات والی رات ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے میں آپ کو دو احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے کثرت سے روزے کبھی رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ ہی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس قیام پذیر تھے کہ اچانک میں نے رات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب نہیں پایا، تو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئی اور سیدھے جنت البقیع پہنچ گئی۔ تو وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مل گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج جو 15ویں رات ہونے جا رہی ہے شعبان مہینے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی اتنی کثرت سے مغفرت فرماتا ہے کہ قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اس زمانے میں قبیلہ جو بنی کلب تھا ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ تو ناظرین، ان دو احادیث مبارکہ کے بعد اب آئیے ایک بہت ہی اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر احادیث مبارکہ میں کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہیں کہ وہ آج کی رات سے محروم رہتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں کہ ان کی مغفرت آج بھی نہیں ہوتی ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں 6 گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کا ذکر کروں گا، اور ان کے یہ 6 کے علاوہ بھی اور کچھ لوگ ہیں، ان کا میں انشاءاللہ تعالی کبھی اور موقع پہ کروں گا۔ آج میں 6 کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اگر آپ ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو سچے دل سے آج توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، سب سے پہلا شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا یعنی رشتے توڑنے والا، نمبر 5 مصور یعنی تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ یہ 6 گناہ کا ارتکاب کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت آج کی رات بھی نہیں ہوتی ہے۔ البتہ گناہ ہو جانے کے بعد اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی جائے تو یہ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بندے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب توبہ کرنے کی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس نے اس کا اعتراف کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے گناہ کو قبول ہی نہیں کریں گے تو توبہ کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے توبہ کرنے کے لیے گناہ کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 پر اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہونا، نادم ہونا، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اسے مستقبل میں نہ کرنے کا عزم ہو، یعنی کہ ترک گناہ ہمیشہ کے لیے یہ ارادہ کر لے کہ میں کبھی زندگی میں یہ گناہ کو نہیں دہراؤں گا۔ تو جیسے یہ 3 شرطیں توبہ کی ہو جاتی ہیں تو اس بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اب وہ مغفرت کا بھی طلبگار ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہو جانے کے بعد اب میں آپ کو ایک آخری نقطہ یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج جو ہماری شب بارات ہے اس میں نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ نوافل مختلف احادیث مبارکہ میں آئی ہے، 14 پڑھیے، اتنے نوافل پڑھیے وغیرہ۔ تو میں آپ کو یہاں پر ایک بہت ہی اہم نقطہ بتاؤں گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بہت سی قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں، اپنے زندگی میں جو 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب چھوڑنے کے بعد ان کے ذمے میں بہت سی قضا نمازیں باقی ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، اور یہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کا فرض باقی ہوتا ہے اس کا نفل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو
आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से भी इसके ताल्लुक़ से एक सवाल किया गया कि उस शख्स के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं कि जो शख्स क़ज़ा नमाज़ें करता है और इधर नवाफ़िल भी पढ़ते रहता है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़रमाते हैं कि फ़र्ज़ एक क़र्ज़ है और नफिल एक तोहफ़ा है। अगर हम किसी से कर्ज़ ले चुके हैं और कर्ज़ वापस करने के बजाय हम उसे ले जाकर तोहफ़ा दे रहे हैं तो ये काबिल कबूल होगा नहीं होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने किसी शख्स से 1 लाख रुपये कर्ज़ लिए हुए हैं, उधार लिए हुए हैं, अब उसे 1 लाख वापस करने के बजाय आप 500 का, 300 का या 1000 रुपये का तोहफ़ा ले जाकर उसको दे रहे हैं तो वो उसे कबूल करेगा क्या? उसे वो कबूल नहीं करेगा, पहले वो अपने कर्ज़ का मुतालबा करेगा। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे पहले फ़र्ज़ की कबूलियत होगी और फ़र्ज़ जब पूरा अदा हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप नवाफिल पढ़ेंगे तो वो काबिल कबूल होंगे। तो ये नुक्ता ज़हन में रखें। तो अब हमें क्या करना है कि आज की जो हमारी शब बारात है उसमें तो हमें जागना है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला से हमें मग़फ़िरत तलब करनी है, उसमें हमें दीगर नेक आमाल करने हैं। लेकिन नवाफिल पढ़ने के बजाय यहाँ पर आप क्या करें, अपनी क़ज़ाए उम्री करें, यानी कि जो आपकी क़ज़ा नमाज़ें हो चुकी हैं उनको आप दोहराना शुरू कर दें। अब उसका तरीका क्या है इसके वीडियो में नहीं बताऊंगा। वैसे अलबत्ता बहुत से उलमा इकराम के वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहाँ पर आप क़ज़ा नमाज का तरीका सीख सकते हैं और क़ज़ा नमाज़ें अदा करने की आज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया कि शब बारात की अहमियत क्या है और उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें भी बयान कर दिया। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद की वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे।